اس کے بعد سبق ہے ہمارا حدیث کا۔ حدیث میں آج ہم جو ہے 2 باب پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پہلا باب ہے باب المسح علی الخفین، چمڑے کی جرابوں پر مسح کرنا۔ جرابوں پر مسح کرنے کے حوالے سے باب ہے، موزوں پر مسح کرنے کے حوالے سے۔ ایک لفظ خفین آتا ہے حدیث کے اندر، دوسرا جوربین آتا ہے، اور تیسرا لفظ جو حدیث کے اندر آتا ہے التساخین۔ ان تینوں کا الگ مفہوم، الگ مطلب ہے۔ خفین کہتے ہیں چمڑے کے موزوں کو، اور جراب کہتے ہیں کپڑے اون وغیرہ کے جرابوں کو جو آج کل استعمال ہوتی ہیں، اور تساخین کہتے ہیں سردی کی وجہ سے کوئی چیز پاؤں میں پہننا، اس کو کہتے ہیں تساخین۔ تو یہ تینوں یہ چیزیں، ان پر مسح شریعت سے ثابت ہے، سنت سے ثابت ہے۔ یہ کپڑے کی جرابوں پر بھی مسح ہو سکتا ہے، تو اس پر بھی کیا جا سکتا ہے، موزوں پر بھی کیا جا سکتا ہے، اور اگر کوئی اور چپل وغیرہ یا کچھ خاص گرمیوں کی سردیوں کی جو ملتی ہے چپلیں وغیرہ پاؤں کے لیے، وہ اگر پہنی ہوئی ہو تو اس پر بھی مسح کر سکتے ہیں۔ تو پہلی حدیث سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، جو خندق والے سال مسلمان ہوئے تھے اور بڑے عظیم صحابی ہیں، غالباً 136 احادیث کے راوی ہیں۔ فرماتے کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا، کسی سفر میں ہوں گے۔ فاہویت لانزع خفیہ، میں جھکا تاکہ نبی علیہ السلام کے موزوں کو پاؤں مبارک سے اتاروں، یعنی آپ وضو کر رہے تھے اس دوران یہ واقعہ پیش آیا۔ تو آپ نے فرمایا دعہما فانی ادخلتہما طاہرتین، فرمایا کہ ان کو چھوڑ دو، میں نے وضو کر کے پھر ان کو پہنا ہے، ان کو پاؤں میں داخل کیا ہے۔ طاہرتین، پاؤں دونوں پاک تھے، یعنی وضو کر کے اس کے بعد میں نے پہنا ہے۔ تو پھر کیا معاملہ ہے، پھر آپ نے کیوں نہیں اتارنے دیے؟ وہ آگے حدیث کے اندر الفاظ ہے فمسح علیہما، تو آپ نے اتارے نہیں بلکہ آپ نے ان دونوں پر مسح کر دیا، اپنے دونوں ہاتھوں کو گیلا کیا اور پھر جو ہے ان پر گھما دیا۔ تو یہ مسح ہوتا ہے، تو یہ موضوع پر مسح کرنا جائز ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو منع کر دیا اتارو نہیں بلکہ آپ نے مسح کیا۔ دوسری حدیث سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، فرماتے ہیں کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فبال، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ نے قضاء حاجت کی یعنی پیشاب کیا، وتوضا اور وضو کیا، فمسح علی خفیہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں موزوں پر مسح کیا، چمڑے کے موزے ہوتے ہیں ان پر مسح کیا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو ان دونوں روایت سے پتہ چلا کہ موزوں پر مسح کیا جا سکتا ہے، اور باقی روایتیں جو میں نے بتائی وہ احادیث سے ثابت ہے، اور جوربین کے الفاظ بھی حدیث کے اندر آئے ہیں، تساخین کے الفاظ بھی آئے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ وضو کر کے پہننا یہ شرط ہے، پھر آپ ان پر جو ہے اگر مقیم ہے، اگر اپنے مطلب علاقے میں ہے، باہر کہیں سفر نہیں کر رہے، تو پورے آپ 24 گھنٹے وہ پہن کر رکھ سکتے ہیں اور اس پر مسح کر سکتے ہیں۔ نفل کے لیے وضو کرنا ہے، فرض کے لیے وضو کرنا ہے، ویسے ہی وضو کرنا ہے تو آپ مسح کر سکتے ہیں، 24 گھنٹے کی اجازت ہے۔ اس کے بعد اگر مقیم نہیں، آپ مسافر ہیں، کہیں سفر پہ جا رہے ہیں یا کہیں سے آ رہے ہیں یا کہیں گئے ہیں کچھ دن کے لیے سفر پہ، تو وہاں اگر آپ نے پہنے تو آپ کو 3 دن کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن اجازت دی ہے کہ وہ مسح کر سکتے ہیں، موضوع پر مسح بھی کیا جا سکتا ہے 3 دن تک، 3 راتیں 3 دن، یعنی پورے سمجھے کہ 72 گھنٹے آپ کو اجازت ہے، آپ جو ہے مسح کر سکتے ہیں۔ 24 کے 72 بنتے ہیں، اگر یہ پورے جو ہے 3 دن کو ملایا جائے۔ 24 کتنے ہوتے ہیں؟ 24 ہوتے ہیں 48 اور 4 کتنے ہوتے ہیں؟ یہ ہوتے ہیں 52، پھر 62، پھر 72۔ تو 72 گھنٹے آپ جو ہے مسح کر سکتے ہیں جب آپ مسافر ہوں، مقیم نہ ہوں، تو یہ شریعت کی طرف سے رخصت ہے۔ اس کے بعد دوسرا باب ہے باب فی المضی وغیرہ، باب ہے مضی کے بارے میں اور اس کے علاوہ اس کے منسلک چیزیں، یعنی جو وضو توڑ دیتی ہیں اس حوالے سے باب ہے۔
تو یہاں پر مزی لفظ ہے، مزی کا کیا مطلب ہے؟ پہلے تو آپ ان الفاظ کو دیکھ لیں، مشکل الفاظ۔ احوئی تو یہ ہم نے حدیث پڑھ لیے، اس کا معنی ہوتا ہے میں جھکا، یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ انزع تاکہ میں اتاروں، انزع بھی واحد متکلم کا صیغہ ہے، نزع ینزع سے انزع ہے۔ انزع ینزع سے انزع، اور خفئی ہی، یہ خف اس سے مراد خف ہے، خفین کہتے ہیں دو کو، دو موضوع کہتے ہیں خفین، اور آخر میں کیونکہ ضمیر آئی ہے اس لیے نون کو حذف کر دیا گیا ہے، یہ ایک قاعدہ ہے جو آپ آگے چل کے پڑھیں گے۔ تو ہا جو ہے یہ اس ضمیر ہے، خفئی ہی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو موضع۔ تو خف سے مراد کیا ہے؟ موضع۔ مزہ ان سے کیا مراد ہے؟ بہت زیادہ مزی والا۔ مزی کیا ہے؟ شہوت کی وجہ سے پتلا پانی خارج ہونا۔ فرج اور ذکر کیا ہے؟ شرمگاہ۔ حجر کیا ہے؟ گود ہے۔ بال کا معنی ہوتا ہے پیشاب، پیشاب کیا، بال ہے، یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، بال ہے، پیشاب کیا۔ صوت کا معنی ہوتا ہے آواز، ریح کا معنی ہوتا ہے بو۔ تو یہ الفاظ ہیں احادیث میں جو ہم پڑھیں گے آج۔ تو اس باب مزی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جو شہوت کی وجہ سے چند قطرات نکلتے ہیں، عورت اور مرد کو مزی آتی ہے اور شہوت کی وجہ سے کچھ قطرے خارج ہوتے ہیں۔ منی جو ہے وہ الگ چیز ہے، اس سے غسل واجب ہوتا ہے، اور مزی یہ ہے کہ جب بندے کو کوئی بھی شہوت ہوتی ہے یا طاقتور بندہ ہوتا ہے تو اس کو کوئی خیال آتا ہے تو اس سے جو ہے قطرے لیس دار جو ہے وہ ٹپکتے ہیں یا شرمگاہ سے خارج ہوتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں مزی۔ تو یہاں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلی حدیث ہے، فرماتے ہیں کنت رجلا مزاعا، میں تھا زیادہ مزی والا بندہ، یعنی آپ بڑے طاقتور تھے، تو جب بھی کوئی خیال آیا، کوئی بات ہوئی تو آپ چلتے پھرتے بھی آپ کے جو ہے شہوت کے قطرے خارج ہوتے تھے۔ تو فاستحییت ان اسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمکان ابنتہ منی، فرماتے میں نے حیا محسوس کیا، مجھے شرم آئی کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حوالے سے سوال کروں کیونکہ آپ کی بیٹی میرے نکاح میں تھی۔ فامرت المقداد بن الاسود، میں نے مقداد بن اسود کو کہا کہ آپ میرے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھیں، تو آپ نے فرمایا یغسل ذکرہ ویتوضأ، فرمایا جس کے ساتھ ایسا معاملہ ہو وہ اپنی شرمگاہ کو دھوئے گا اور وضو کرے گا۔ یہ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، جس کا مطلب ہے مزی جو ہے یہ غسل کو واجب نہیں کرتی بلکہ یہ وضو توڑ دیتی ہے، لیکن غسل واجب اس سے نہیں ہوتا۔ تو آپ نے فرمایا وہ اپنی شرمگاہ کو دھوئے گا اور وضو کرے گا۔ دوسری الفاظ ہیں صحیح بخاری کے، جس میں الفاظ ہیں کہ اغسل ذکرک وتوضأ، آپ نے فرمایا اپنی شرمگاہ کو دھو اور وضو کر۔ اسی طرح صحیح مسلم کے الفاظ ہیں توضأ وانزع فرجک، آپ نے فرمایا کہ وضو کر اور اپنی شرمگاہ کو چھینٹے مار، اپنی شرمگاہ کو چھینٹے مار اور وضو کر۔ وضو کرنے کے بعد جب آپ شرمگاہ کو چھینٹے مارتے ہیں تو اس کو ویسے ہی چھینٹے لگ جاتے ہیں، کپڑوں کے اوپر ہی اگر چھینٹے ماریں گے تو پانی پہنچ جاتا ہے اور لگ جاتا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتلایا کہ اس کا طریقہ یہ ہے، چھینٹے مارنے سے کیا ہوگا؟ کپڑے بھی پاک ہو جائیں گے اور شرمگاہ بھی اللہ کے رسول کے حدیث کے مطابق ویسے ہی آپ نے طہارت کی ہے تو پاک ہو جائے گی۔ تو یہ حدیث سے پہلے اس باب کی باب فی المزی، مزی کے حوالے سے باب ہے، اور اس کے علاوہ اس کے منسلک دوسری باتیں۔ اور اس کے بعد جو ہے عباد بن تمیم روایت کرتے ہیں عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو معزنی صحابی ہیں، عبداللہ بن زید معزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قال شکی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الرجل یخیل الیہ انہ یجد الشیء فی الصلاۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی کا معاملہ لایا گیا، شکایت پہنچائی گئی، یعنی اس کا شکوہ کوئی مسئلہ تھا، وہ پہنچایا گیا کسی بندے کا کہ وہ خیال کرتا ہے، اس کو خیال آتے ہیں انہ یجد الشیء فی الصلاۃ، کہ نماز میں اس نے کچھ محسوس کیا ہے، کسی چیز کو محسوس کیا ہے، یعنی وضو ٹوٹنے کے حوالے سے یا تو وہ محسوس کر رہا ہے کوئی ہوا خارج ہوئی ہے یا ایسا ہوا ہے کہ وضو ٹوٹ گیا ہے، تو اس حوالے سے اس نے اس کی بات پہنچائی گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ تو آپ نے فرمایا لا ینصرف حتی یسمع صوتا او یجد ریحا،
فرمایا نماز کو نہ توڑے اس وقت تک جب تک اسے کوئی آواز سنائی نہیں دیتی یا بو محسوس نہیں ہوتی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ یعنی اگر آواز سنائی دے تو بالکل واضح ہے کہ بندے کا وضو ٹوٹ گیا ہے، اگر آواز سنائی نہیں دیتی تو بو محسوس ہوتی ہے، ہر شخص کو بو محسوس ہوتی ہے، اگر ہوا خارج ہو تو بو محسوس ہوتی ہے، اگر بو محسوس ہو تو پھر کیا ہے کہ آپ کا وضو ٹوٹ گیا، پھر آپ نماز چھوڑ کر آپ نماز سے ہٹ کر وضو دوبارہ کریں گے۔ اس کے بعد اگلی جو حدیث ہے وہ ام قیس بنت محسن الاسدیہ فرماتے ہیں انہا اتت بابن لہا صغیر، وہ لے آئی اپنے چھوٹے بچے کو، لم یأکل الطعام، جو کھانا نہیں کھاتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فاجلسہ فی حجری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں سے بڑی شفقت تھی، بڑی محبت تھی، آپ نے اس بچے کو اپنی گود میں بٹھایا، فدعا بماء فبال علی ثوبہ، تو اس بچے نے کیا کیا، بچہ ہے دودھ پیتا، اس نے پیشاب کر دیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں، تو فدعا بماء فنضعہ علی ثوبہ ولم یغسلہ، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا، پانی منگوایا اور آپ نے اس میں ہاتھ ڈبویا اور چھینٹے مار دیے، جہاں پر بچے نے پیشاب کیا تو چھینٹے مارے لگا دیے اور اس کو دھویا نہیں۔ یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور یہاں سے کیا پتہ چلا کہ بچہ پیشاب کرے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے، اس پر چھینٹے مار دیتے۔ میں جو بچی ہے اگر وہ پیشاب کرتی ہے اس کپڑے کو دھونا پڑے گا، اور اگر بچہ پیشاب کرتا ہے تو پھر وہ دھونے کی ضرورت نہیں، اس پر چھینٹے مارنے یہ شریعت کا حکم ہے۔ اس حوالے سے پھر انشاءاللہ آگے بھی بات ہوگی۔